अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक अल्लाह वाले, एक सपेरे और एक बहुत बड़े सांप का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक बहुत बड़ा मरा हुआ सांप भीड़ के सामने जिंदा हो गया तो उसने सपेरे के साथ क्या किया, ये इबरतनाक वाक़या सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत पुराने वक्त की बात है, किसी जगह एक सपेरा रहता था जो जंगल बयाबान से सांप पकड़कर किसी हकीम को बेच देता या उनका तमाशा दिखाकर रोजी रोटी का इंतजाम किया करता था। उसके पास जादुई बीन थी जिसे वो बजाता और अपने शिकार की तलाश करता। शिकार के लिए वो यूं ही फिरा करता था। उसकी बीन की आवाज़ सुनकर हर किस्म के सांप उसके पास आ जाते। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर सपेरा है। वो दिन रात सांपों की तलाश में जंगल में वीरानों में मारा मारा फिरता रहता था। एक दिन वो सांपों की तलाश में जंगल में गया और अभी अपनी बीन को बजाना ही चाहता था कि उसे दूर से एक अल्लाह वाले नजर आए जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो कोई बूढ़े इंसान नहीं थे बल्कि कोई नौजवान था। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। वो सांप को पकड़ना भूलकर अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, ये जंगल में क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? उसने कहा कि नमाज पढ़ रहा हूँ। सपेरा बोला, ए नौजवान, सेहतमंद लड़के हो, कोई काम करो, ये किसके आगे झुक रहे हो? अल्लाह वाले नौजवान ने तहम्मुल से फरमाया, ऐ सपेरे, अपना काम करो, मेरी इबादत में खलल न डालो। वो सपेरा बोला, काम तो मैं कर लूँगा, तुम छोड़ो ये सब, मेरे साथ सांप पकड़ लो। ये देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं जिस नस्ल का सांप चाहूँ पकड़ सकता हूँ। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, यह सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि तुझे इस काम में लगाया हुआ है। बीन में इतनी ताकत नहीं कि वो जंगल के सांपों को यहाँ निकाल कर ले आए। अल्लाह का हुक्म है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी रोजी कमाने के लिए ये जरिया मिला हुआ है। वो सपेरा कहता है कि मुझे कोई रोजी रोटी नहीं देता है, मैं खुद कमाता हूँ, मैं किसी रब को नहीं मानता, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब चाहूँ जिस सांप को चाहूँ इशारों पर नचा सकता हूँ। तुम यहाँ पर उठते बैठते रहो और जिसकी इबादत कर रहे हो उसकी इबादत करते रहो। मैं तो चला अपने काम करने। और फिर उस दिन के बाद उसकी उस नौजवान अल्लाह वाले से मुलाकात नहीं हुई। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था। वो थक चुका था। वो बीन बजा रहा था, बस छोटे मोटे सांप निकल कर आ रहे थे, कोई बड़ा सांप नहीं। इसे तलाश थी किसी एक ऐसे अजदहे की जो बहुत बड़ा हो, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सके। अपनी बीन से कहा, ए बीन, ये छोटे मोटे सांप तो मैं 1 मिनट में पकड़ सकता हूँ और चुटकी बजाकर ये मेरे थैले में आ जाएंगे। अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो अपना जादू चला और मुझे कोई बड़ा सांप, बड़ा सा नाग ला कर दे और मैं उस नाग से बहुत सा फायदा उठाऊंगा। उसने ध्यान से बीन को बजाना शुरू कर दिया। वो बीन बजा रहा था। उस बीन की आवाज़ जंगल का हर चरिंद परिंद सुन रहा था। अभी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चलता जा रहा था कि उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा सा सांप, एक नाग नजर आया और वो बहुत भारी और लंबा सांप था। सपेरे ने गौर किया कि उसके पैरों की आवाज़ से वो हरकत नहीं कर रहा था। उसने समझा वो मर चुका है। सपेरे ने हिम्मत की और उसके करीब गया और डरते डरते उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर कई बार ज़रब लगाई, यानी उसे मारा, लेकिन उसने ज़रा सी भी हरकत नहीं की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि ये सांप मर चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से सख्त सर्दी रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। मौसम की सख्ती की वजह से ये शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सपेरे ने सोचा कि अगर इस मुर्दा सांप को किसी तरीके से मैं शहर ले आऊं तो हजूम इकट्ठा हो जाएगा, मैं खूब माल कमा लूंगा। और ये सच था कि वो मगरूर लालची सपेरा धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था। अब वो सांप उसके आगे एक भारी पहाड़ के जैसा था, जिसे अपने हाथ से उठाना बहुत मुश्किल काम था और साथ ले जाने का तो तसव्वुर भी नहीं था। उसने अपना शातिर दिमाग लड़ाया और किसी तरह दरख्तों के चंद पत्तों को जमा करके सूखे हुए मजबूत शाखों की मदद से उन पत्तों पर डाल दिया। जब उसने दरख्तों की छाल से एक रस्सी बना ली और जान लिया कि वह बड़ी आसानी से उस सांप को खींच सकता है, उसने खुशी से शहर का रुख किया और सांप को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। और फिर वह शहर पहुंच गया। ये शहर का एक मसरूफ़ तरीन बाजार था। यहाँ पर हर वक्त लोग आते जाते रहते थे। उस सपेरे को पहले से लोग जानते थे, क्योंकि उसकी जादुई बीन के बारे में उन सब ने सुन रखा था। अब उसकी शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फलां सपेरे ने बहुत बड़ा सांप पकड़ कर लाया है, सब काम छोड़कर उसको देखने के लिए निकल पड़े। सैकड़ों लोग आते और जब सपेरा देखता कि अच्छे खासे लोग जमा हो गए हैं तो उसके जिस्म पर से चादर हटा देता था
کہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ کوئی جھوٹ موٹ کا سانپ نہیں بلکہ اصلی ہے اور یہ بہت بڑی مشکل سے یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو پہاڑ کی طرف سے اپنے سفر اور خطرناک سانپوں سے لڑ کر ان کو تلاش کرنے کا جھوٹا قصہ بڑھا چڑھا کر سناتا اور کہتا کہ یہ کسی کی پہنچ میں نہیں آتا، یہ تو میں تھا اتنا شاطر، اتنا عقل مند اور اتنا طاقتور، اور میرے پاس جادوئی بین بھی تو ہے جو مجھے میرے استاد نے دی تھی میرے کام سے خوش ہو کر۔ لوگ اس کی جھوٹی باتوں کو سن کر سچ سمجھ رہے تھے اور یہ سن کر لوگ حیران بھی تھے اور باتیں بھی بنا رہے تھے، مگر اس کے کام کو دیکھ کر تماشے پر پیسے بھی ضرور دے رہے تھے۔ اس سپیرے کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن کر اور ایسی ویسی باتیں سن کر بھی بہت خوش تھا۔ وہ بہت ساری اشرفیاں جمع کر چکا تھا جو مہینے تک اس کے اور اس کے گھر والوں کے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی، پھر بھی اس کا دل نہیں کر رہا تھا، اسے اور دولت چاہیے تھی۔ سپیرا ہوس میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ میں گھر نہیں جاتا بلکہ اس اژدہے کے ساتھ رہتا ہوں، میں یہاں ہی سو جاتا ہوں، صبح اور تماشا دکھاؤں گا۔ اسے گھر جانے اور ان پیسوں کو اپنی بیوی تک پہنچانے کا خیال ہی نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال بنا لے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو کسے معلوم تھا کہ یہ دن سپیرے پر آج کیسا غضب ڈھانے والا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا، اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والا گھمنڈی انسان تھا۔ رات ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگا۔ نوجوان اللہ والے سفر کرتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تو اس سپیرے نے اللہ والے کو دیکھا اور کہا، اگر مجھے یاد ہے اور میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں تو تم وہی ہو نا جو اس دن جنگل میں عبادت کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ میں وہی ہوں اور میں تمہیں بھی پہچان گیا ہوں۔ کیسے ہو؟ اس نے کہا، میں تو بہت خوش ہوں، عیش میں ہوں، مزے کر رہا ہوں، اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس شہر میں یہاں کیسے؟ تو اللہ والے نے کہا، میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، سفر کے لیے نکلا تھا، تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تم بھی توبہ کر لو۔ سپیرا ہنسنے لگا، اس نے کہا، ارے تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ تم یہاں لوگوں کو ایک اللہ کی طاقت دکھا رہے ہو؟ ارے مجھے دیکھو، میری طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ اتنا بڑا سانپ جس کو کوئی انسان اٹھا نہیں سکتا، 10 لوگ بھی نہیں اٹھا پائیں گے، اور میں اس کو جنگل سے لایا ہوں، یہ میرا پالتو بن گیا ہے۔ جب یہ بین بجاتا ہوں تو یہ لوگوں کو تماشا دکھاتا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اچھا، تم بین بجا کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ سانپ کیسے تماشا دکھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ سو رہا ہے، ابھی میں اسے نہیں جگا سکتا، یہ بہت مشکل سے سویا ہے، صبح جگا لوں گا، ابھی جگاؤں گا تو ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ سپیرا گھبرا کر کہنے لگا، ارے نہیں، آپ تو سفر کے لیے نکلے ہو نا، یہاں کیا عبادت کر رہے ہو؟ جاؤ کسی جنگل میں جاؤ، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، آپ نے لوگوں کو درس دیا ہے نا، ایک اللہ کی جانب لے کر آئے ہو، تو جاؤ، یہاں آپ کا کیا کام؟ اللہ والے کہنے لگے، میں تو دیکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ ناگ کیا تماشا دکھاتا ہے۔ میں نے شہر کے لوگوں سے بڑی تعریف سنی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو یہاں لائے ہو۔ اب اتنی ہمت کی ہے، اتنی محنت کی ہے تو میں بھی تو دیکھوں۔ تم نے پہلے بھی مجھے کہا تھا تمہاری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تو اب ذرا تمہاری طاقت ہی دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اب سپیرا سوچنے لگا کہ یہ تو مر چکا ہے، میری بین کا جادو اب اس کو کیسے دکھاؤں گا، میرا تو راز کھل جائے گا۔ اب صبح سویرے جاگ اٹھا، اس نے دیکھا کہ اللہ والے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے اور خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ میرا سانپ تو مرا ہوا ہے، اب یہ میری پول کھول دے گا۔ اللہ والے نے کہا، اے میرے بھائی، تمہاری نیند کھل گئی ہے تو چلو جادوئی بین بجاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ یہ اژدہا کس طرح سے تماشا دکھاتا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ تو سپیرے نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی دکھاتا ہوں۔ اب سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، سانپ تو مرا ہوا ہے، میرا راز سب کے سامنے کھل جائے گا، میری بہت بدنامی ہو جائے گی، جتنے پیسے میں نے کمائے ہیں سب واپس لے لیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہو، چلو میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے آواز دی اور لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ اللہ والے نے کہا، کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے؟ تو سپیرے نے کہا کہ نہیں، میں ڈر نہیں رہا، بس میرا سانپ جاگ نہیں رہا۔ تو اللہ والے نے کہا، جاگ نہیں رہا یا مرا ہوا ہے؟ لوگ یہ سن کر حیران ہوئے۔ اس وقت نوجوان اللہ والے اس سپیرے کے پاس آئے اور کہا کہ جھوٹ سے کتنا کما لیا تم نے، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، وہ میرا رب تیرا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، تو کسی رب کے آگے نہیں جھکتا نا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، لیکن تو نے عقل بازی دکھائی، تیرے ذہن میں غرور سوار تھا۔
اب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت دکھاتا ہوں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ، اس سپیرے کے غرور کو خاک میں ملا، اپنی طاقت دکھا جو تجھے جھٹلا رہا ہے اور خود پر بہت گھمنڈ کر رہا ہے، تو دکھا اپنی طاقت، اس سانپ کو زندہ کر دے۔ یہ بولتے ہی اللہ والے نے سانپ کی طرف دیکھا جس کے جسم میں ہلچل پیدا ہوئی، لوگ دور ہٹ گئے۔ اللہ والے اس سانپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے سانپ، چل بتا تیرا رب کون ہے، تو کس کو مانتا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے مار کر کس نے پھر سے زندہ کیا؟ سانپ بول اٹھا، اس نے کہا کہ میرا رب ایک اللہ ہے جس نے مجھے مار کر پھر سے زندہ کر دیا تاکہ میں اس مغرور لالچی سپیرے اللہ کو نہ ماننے والے کو غرور کا مزہ چکھا سکوں۔ اس سپیرے نے کہا کہ تیری اتنی اوقات کہ تو مجھے مارے، تو میری بین کا کمال دیکھ۔ وہ لوگوں کی طرف مڑ گیا اور کہا، لوگوں، میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ میری یہ جادوئی بین کسی بھی سانپ، کسی بھی بڑے سے بڑے اژدہے ناگ کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ جو میں کہوں گا اسی اشارے پر یہ ناچے گا، اور تم لوگ میری طاقت دیکھنا اور میرے تابعدار بن جانا۔ سپیرے نے غرور سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بین بجاتا، اچانک سانپ کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی اور وہ کسی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھول دیا۔ سانپ کا منہ کھلنا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ جب اچانک اس نے بھگدڑ مچی دیکھی تو سپیرا گھبرا گیا اور مارے دہشت کے اس کا خون بھی خشک ہو گیا، گویا اس کی رگوں میں خون جم گیا۔ اس نے دل میں کہا، اے سپیرے، یہ کیا غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا ہوں، یہ سچ میں مجھے کھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اتنا بلند تھا کہ سپیرا اس کے آگے چھوٹی سی چونٹی لگ رہا تھا، وہ سچ میں بہت بڑا تھا۔ اب تو بھی جان کہ بین کا اثر کیا ہوتا ہے۔ سانپ کو تو اللہ کا حکم ملا تھا اور وہ سپیرا اپنی طاقت پر گھمنڈ کر رہا تھا۔ بین بجانا بھول کر وہ بھی بھاگنے لگا جہاں پر لوگ بھاگ رہے تھے، لیکن سانپ نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اس سپیرے کو نگل لیا۔ ابھی وہ مرا نہیں تھا۔ اس سپیرے کے نگلنے کے بعد اژدہا آگے بڑھا اور بہت بڑے سے پیڑ سے خود کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اندر موجود سپیرے کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ سب لوگ اللہ والے کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ والے نے کہا، اے لوگوں، جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، رب کی طاقت کو نہیں پہچانتا، اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔